بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے موبائل سکرین پر یا آپ کے کمپیوٹر سکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر ایک دربار کے ساتھ ملحقہ درخت کی ہے۔ یہ درخت ایک دربار کے احاطے میں لگا ہوا ہے جو آپ کو ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں لگی ہوئی چابیوں سے مزین نظر آ رہا ہے۔ اس تزین اور آرائش کی وجہ کچھ یوں ہے کہ کافی عرصہ پہلے اس دربار کے سامنے ایک شخص گزر رہا تھا۔ اس دربار سے گزرتے ہوئے اس شخص کی نظر زمین پر پڑی ہوئی ایک چابی پر پڑی اور اس نے وہ چابی اٹھا کر اس درخت پر اس لیے ٹانک دی تاکہ جس کسی کی بھی ہو وہ اس کو دیکھ لے اور اپنی چابی اٹھا کر لے جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اس چابی کو اس درخت پر ٹانک رہا تھا تو پیچھے سے آنے والے ایک شخص نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا۔ اس شخص نے اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ درگاہ کا کوئی نیا رواج ہے یا درگاہ کے اوپر آنے والے لوگوں کے لیے ان کی مرادیں پوری کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ ہے۔ لہذا اس شخص نے بھی ایسا کیا کہ اس نے بھی ایک چابی لا کر یہاں درخت پر ٹانک دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چابیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور پھر کچھ ہی دنوں میں یا کچھ مہینوں میں یہاں یہ عقیدہ بن گیا کہ اس درخت پر جو بھی چابی ٹانک دے گا اسی کی مراد اس درگاہ پر پوری ہوگی۔ دراصل یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ مرادیں پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اس درگاہ پر آنے کے لیے چونکہ اس نیک بزرگ کا حوالہ یا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس بزرگ کے دربار پر آنے کی وجہ سے اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے اور آپ کی کوئی بھی مراد پوری ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم کسی دربار پہ جا کر دعا مانگتے ہیں تو اس کے اپنے آداب ہیں، اپنے طریقے ہیں۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ اس طرح کے درختوں پر چابیاں ٹانک دینا، یا ایسے پاکستان میں بے شمار درگاہیں ہیں جن پر بدعقیدگی، خرافات اور بدعات کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ بدعات اور بدعقیدگی کی بھرمار لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ کسی بھی دربار کا، کسی بھی درگاہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی جہالت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے اس کہانی میں سنا کہ یہاں ایک شخص نے صرف اس لیے چابی اس درخت پر لگائی تھی تاکہ کسی آنے جانے والے شخص کو یہ چابی نظر آئے اور جس کسی کی گم ہوئی ہو وہ اپنی چابی کو پا کر اٹھا کر لے جائے۔ تو یہ ایک سلسلہ بن گیا خرافات کو بڑھاوا دینے کا، اور اسی سے بدعقیدگی پھیلی اور لوگوں کی یہ ایک سوچ بن گئی کہ اس درگاہ پر اسی کی دعا یا اسی کی مراد پوری ہوتی ہے جو یہاں اس طرح کی کوئی چابی ٹانک کر جائے گا۔ کوشش کریں کہ ایسا کوئی بھی کام کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس بدعقیدگی کو بڑھاوا مت دیجیے۔ اپنے آپ کو علم کی روشنی میں لے آئیے، اپنے آپ کو علم کی روشنی کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام ہمیں کس چیز کا، کس بات کا درس دیتا ہے۔ ایسے ہر قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ کسی ایک درگاہ کی بات نہیں ہے، پاکستان میں بے شمار درگاہیں ایسی ہیں جہاں بہت ساری ایسی خرافات اور بدعقیدگیاں چلتی رہتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت جو ہے یہ بدنام ہوئی پڑی ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پر اس طرح کی رسم و رواج کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں اور اس طرح کے رسم و رواج کو جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انتہائی غلط ہیں۔ کچھ درگاہوں پر عرس منانے کے دنوں میں وہاں ڈھول بجائے جاتے ہیں، دھمال ڈالے جاتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط ترین طریقہ ہے اور کسی بھی دربار کا اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے یا بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ڈھول بجانا، گانے بجانا اور اس ڈھول کی تاپ پر ناچنا، بھنگڑا ڈالنا، یہ کسی بھی ولی اللہ کے مرید کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولیوں کے جو مرید ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، وہ نیک رستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیکیوں کو خوشی سے اپنانے والے لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بزرگان دین اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی مقبول نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا، تبھی یہاں دنیا آ کر اپنی مرادیں پاتی ہے اور اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کا
مداوا لے کر جاتی ہیں، اپنی مرادوں کو جھولیاں بھر بھر کے لوگ لے کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی درگاہ کے ساتھ ایسا کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو خدا را اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم خود اس کام سے اپنے آپ کو ضرور روک لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس برے کام سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات کہ کوشش کریں درگاہوں کو ان چیزوں سے پاک و صاف رکھنے کی، تاکہ یہاں لوگوں کو رشد و ہدایت کا ذریعہ مل سکے، نہ کہ غلط رسم و رواج کا ایک نیا سلسلہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے غلط انداز میں غلط کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیں۔ تو لہٰذا یہ اتنی ساری لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جب آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، درگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، پاک و صاف رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اور ان کے پاس آنے والے تمام مریدین غلط کاموں سے محفوظ رہ سکے۔ آمین ثم آمین۔